السلام علیکم۔ عملیات روحانی چینل کے معزز ناظرین سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم صلاۃ الحاجت کے اوپر ایک عمل، ایک نماز کا طریقہ جو کہ حدیث سے ثابت ہے وہ آپ حضرات کی نظر کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی حاجت اور ضرورت ہو اللہ تعالیٰ سے متعلق یا کسی آدمی سے متعلق، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی حاجت ہو کہ آپ چاہتے ہوں کہ ڈائریکٹ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرما دیں، یا کوئی ایسی حاجت ہو کسی شخص سے کوئی کام نکلوانا ہو، کوئی کام آپ کا پھنسا ہوا ہو، کوئی ظالم آپ کے خلاف کوئی حرکات پہ ملوث ہو، یا کسی نے آپ کا حق دبایا ہوا ہو، یا کسی بھی قسم کا ایسا معاملہ جو کہ کسی دوسرے انسان سے متعلق ہے، تو جب بھی ایسی کوئی صورت آ جائے تو کو چاہیے کہ وہ وضو کرے، خوب اچھی طرح وضو کرے، تمام فرائض اور سنتوں کی اہتمام کے ساتھ۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز جو ہے وہ صلاۃ الحاجت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر درود السلام بھیجے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یا سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہت سارے تسبیحات ایسی ہیں کہ جو حمد و ثنا میں شمار کی جاتی ہیں، تو کوئی سی بھی آپ جو آپ کو اچھی لگے، جو آپ کا دل کرے، جو آپ دل سے ادا کر سکیں الفاظ، وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے ادا کریں۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیں۔ جو درود آپ کو آسان لگے، جو درود آپ کو اچھا لگے، آپ وہ درود پڑھیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، تو زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، ورنہ جو بھی آپ کو آسان لگتا ہے، بہتر لگتا ہے، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں شرط نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح سے آپ نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یہ دعا آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ جائے گی، اور میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنا دی ہے، تو 3 دفعہ اس دعا کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنے دل میں رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے اس بات کا دل میں اعادہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں دینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، ہم تو کیا حیثیت رکھتے ہیں، اس زمین کی ہی اس کائنات کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ وہ ہمیں مل چکا ہے جو ہم نے مانگا ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو بس، تو انشاءاللہ پھر آپ کو جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی جلد از جلد۔ اور چونکہ یہ عمل حدیث سے ثابت ہے تو اس پہ تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں آتی کہ کوئی اس بارے میں بات کرے کہ یہ مجرب ہے یا غیر مجرب ہے یا مجرب المجرب ہے، حدیث میں آ گیا تو بس پکی ٹھکی بات ہے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
عمل کو دوسرے احباب کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ سنت عمل ہے تو انشاءاللہ دین کی تدویج کا سلسلہ چلے گا۔ دیگر عملیات میں نہیں کہتا ہوں کہ شیئر کریں۔ چلیں، اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔